ٹک ٹاک دوبارہ بین ہو گیا ہے. یہ چوتھی دفعہ ہے کہ ایک بہت بڑا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم پاکستان میں بلاک کیا جا رہا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو ایسے بنایا تھا. اب چونکہ یہ دوبارہ بلاک ہو گیا ہے، میں دوبارہ کمپیلڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں اس ایشو پہ بات کروں. اگین مجھے ذاتی طور پہ ٹک ٹاک بالکل بھی پسند نہیں آیا. جتنا کانٹینٹ میں نے اس کا دیکھا ہے مجھے وہ فار دا موسٹ پارٹ فرینکلی انفنی، ان امیجنیٹو، ٹیکی، کرنج ورتھی اور الٹی لانے کی حد تک سلی لگا ہے. بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ایک بڑا ہی پرابلمٹک بیہیویئر ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے پاکستانی عوام میں، اور وہ یہ کہ یہاں پہ لوگ سوشل میڈیا میں جاتے ہیں اور بین کی ڈیمانڈز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حکومتیں اور ریاستی ادارے اخلاقیات کے نام پہ پابندی لگانا شروع کر دیتے ہیں ویب سائٹس اور ایپس کو. یہ ایک بہت اہم چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں میں سینس نہیں ہے، احساس نہیں ہے ایک ویلیو کا جس کو ویسٹ میں بہت چیرش کیا جاتا ہے، بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے. اور وہ ویلیو ہے فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن، مطلب آزادی اظہار رائے. ایک سویلائزڈ معاشرے میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اپنی بات کو شیئر کرنے کی، جس طرح کا لباس آپ پہننا چاہتے ہیں وہ پہننے کی. آپ کے پاس آزادی ہونی چاہیے کوئی بھی کام کرنے کی جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی یا نقصان نہیں پہنچ رہا، جانی یا مالی. اگر کوئی ٹک ٹاک پہ ایسا جوک سناتا ہے جو آپ کی سینسیبلٹیز کو افینڈ کرتا ہے، آپ کو ڈسٹیسٹفل یا ان پلیزنٹ لگتا ہے سننے میں، یا کوئی عورت ایسا ڈریس پہن کے ویڈیو بناتی ہے جس کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ماڈسٹ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اگر آپ خود کپڑے پہنتے ہیں تو آپ ایسے کبھی نہیں پہننا پسند کریں گے، تو ٹھیک ہے. اینڈ دس گیٹس می ٹو مائی مین پوائنٹ. آپ ٹک ٹاک مت دیکھیں، کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں. یہ کیا مصیبت پڑی ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ بلاک ہونا چاہیے، یا ہمیں حکومت کے تھرو اس کانٹینٹ کو ماڈریٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں کیا اور مسئلے نہیں ہیں سالو کرنے کے لیے؟ مہنگائی، بے روزگاری، خوراک کی کمی، کرپشن، بری گورننس، حکومتی نااہلی، اداروں میں ریفارمز کا نہ آنا، مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ عوام ان کو حل کرنے کے بجائے اپنی انرجیز ان بے حد کانسیکوینشل، بے حد ضروری مسائل کے سولوشنز کو ڈھونڈنے کے بجائے ٹک ٹاک کے پیچھے پڑی ہے. مطلب یہ میرے پوائنٹ آف ویو میں ایک پرائم ایگزامپل ہے میسڈ اپ پرائیورٹیز کی، کہ ایز اے قوم جو ہماری سینس آف ترجیحات ہیں وہ کتنی وارپڈ ہیں، وہ کتنی بروکن ہیں. ناؤ سب سے پہلا جواب جو اپولوجسٹ دیتے ہیں، جو ہر چیز کو بین لگانے کے حق میں ہیں، سب سے بڑا آرگیومنٹ ان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہمارے کلچر کے خلاف ہے، ہماری روایت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سب کچھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر انڈیا میں گائے کا میٹ کھانا ہندوز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت برا عمل ہے، بیکاز آپ ان کے خدا کو، جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، آپ اس کو لٹرلی مار رہے ہو اور اس کو کھا رہے ہو. سے آپ کا سامنا اگر کسی انڈین سے ہوتا ہے اور آپ اسے کہو کہ یار دیکھو یہ بڑا غلط ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، ایک موب، ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کا انڈیا میں، اور جس شخص پہ یوزلی وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، جس شخص پہ انہیں شک ہوتا ہے کہ اس بندے نے گائے کا میٹ کنزیوم کیا ہے، یہ موب، یہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور اس بندے کو ڈنڈے سوٹوں سے مار مار کے اس کی جان لے لیتا ہے. اب ذرا امیجن کرو کہ آپ اپنا آبجیکشن اس انڈین بندے کے آگے ریز کرو اور آگے سے وہ جواب میں آپ کو کہے کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہم تو ایسا کچھ نہیں الاؤ کریں گے. مطلب یہ کتنا بھونڈا، کتنا اسٹوپڈ لائن آف آرگیومنٹ ہے. جسٹ بیکاز ایک چیز آپ کے کلچر کا حصہ ہے ڈزنٹ مین وہ نیسیسریلی اچھی چیز ہے. امریکہ میں غلامی اور مڈل ایجز کے یورپ میں سرفڈم، جس میں کسان اپنے مالک کی زمین میں ساری زندگی کام کرتا تھا اور بدلے میں اسے صرف اتنی روزی ملتی تھی جو اس کی خوراک کی ضرورت پوری کرتی تھی، وہ کبھی بھی اس زمین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ سب چیزیں ماضی میں ویسٹ کے کلچر کا حصہ تھیں. یہ دونوں پرابلمٹک فیچرز اب ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہیں. وہاں کے لوگ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں. مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو اپنی سوچ
ماڈرن کرنی پڑے گی، براڈ کرنی پڑے گی. نیرو مائنڈڈ سوچ رکھنے سے ہم ایز اے قوم پیچھے ہی رہیں گے. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ویک ہی رہے گی اور ہم دنیا سے قرضوں کی بھیک ہی مانگتے رہیں گے.